السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات میں رفتار کی حد سے تجاوز کرنے پر 6 بلیک پوائنٹس اور 1500 درہم جرمانہ۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو بدترین شکست، آج بھی مملکت میں کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ اماراتی وزیر خارجہ کا ہینا ربانی کھوکر کو فون، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ شارجہ والوں خوش ہو جاؤ، عید الفطر کے موقع پر حکام نے 9 چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ امارات میں نو مولود کے لیے شناختی کارڈ کے نئے قوانین جاری۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو بدترین شکست، آج بھی مملکت میں کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 22 اپریل بروز جمعہ کرونا وائرس کے 259 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں اس وقت 8,96,631 مجموعی کیسز کی تعداد ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 396 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح 8,79,054 مجموعی صحت یابیوں کی تعداد ہے۔ مملکت میں کرونا وائرس سے آج کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح 2,302 مجموعی ہلاکتوں کی تعداد ہے اور مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 15,275 ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ کا ہینا ربانی کھوکر کو فون، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا ربانی کھوکر کے بات چیت میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور بھی زیر بحث آئے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر بھی اتفاق کیا۔ شارجہ والوں خوش ہو جاؤ، عید الفطر کے موقع پر حکام نے 9 چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق عید کے موقع پر شارجہ کے رہائشیوں کے لیے لمبی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ شہری عید کے موقع پر 9 دن کے بریک سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ شارجہ میں محکمہ انسانی وسائل کے مطابق یہ وقفہ 30 اپریل بروز ہفتہ سے جمعرات 5 مئی تک ہوگا۔ شارجہ میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار ویکینڈ کے ساتھ مل کر رہائشی 9 دنوں کے لیے چھٹیاں منا سکیں گے۔ پیر کے روز 9 مئی کو دوبارہ سے پرانے اوقات کار بحال کیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے گزشتہ روز ایک لمبے ویکینڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر ہفتے اور اتوار کی چھٹیوں کو ملایا جائے تو عید پر چھٹیاں 9 بن جاتی ہیں۔ عید الفطر شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، جہاں رمضان کے بعد ہجری سال کی شروعات میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس سال اسلامی تہوار 2 مئی کو ایسٹرونومیکل کیلکولیشن کے ذریعے ہی توقع کیا جا رہا ہے۔ وزارت انسانی وسائل اور امرتائزیشن کے مطابق نجی شعبوں میں چھٹیاں 29 رمضان سے 3 شوال تک ہوں گی۔ امارات میں نو مولود کے لیے شناختی کارڈ کے نئے قوانین جاری۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وفاقی ادارے برائے شہریت و شناخت نے کہا ہے کہ نو مولود کا پہلا شناختی کارڈ اس کی پیدائش کے 120 روز کے اندر جاری کرانا ہوگا۔ یہ پابندی مقامی شہریوں کے لیے بھی ہے اور امارات میں مقیم غیر ملکیوں پر بھی عائد ہوگی۔ اماراتی ادارے نے کہا ہے کہ نو مولود کے شناختی کارڈ کی میعاد اتنی ہی ہوگی جتنے کہ اس کے والد کے اقامے کی ہوگی۔ بچے کا کارڈ باپ کے اقامے سے منسلک ہوگا۔ اماراتی ادارے نے کہا ہے کہ نو مولود کے پہلے قومی شناختی کارڈ کی کارروائی اسمارٹ ایپ اور آن لائن کرائی جا سکے گی۔ اس کے لیے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور فیس کی آن لائن رسید ارسال کرنا ہوگی۔ نجی فوٹو، برتھ سرٹیفکیٹ، کفیل کے پاسپورٹ اور اقامے کی فوٹو کاپی بھی منسلک کرنا ہوگی۔ اماراتی حکام نے کہا ہے کہ غیر ملکی کے نو مولود کے کارڈ کے اجرا کے لیے ضروری ہوگا کہ باپ کا اقامہ مؤثر ہو۔ اگر اس پر کوئی جرمانہ ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد ہی کارروائی ہو سکے گی۔
کارڈ کی اجرا کی کارروائی شروع کرنے سے قبل نو مولود کا پاسپورٹ جاری کرانا ہوگا۔ اماراتی حکام نے کہا ہے کہ اقامے کے اجرا کی تاریخ میں 30 دن سے زیادہ شناختی کارڈ کے حصول کی درخواست میں تاخیر پر یومیہ 20 درہم جرمانہ ہوگا۔ جرمانے کی انتہائی حد 1000 درہم ہوگی۔ تاخیر کی فیس سے مستثنی افراد جرمانے سے استثناء کی درخواست کر سکتے ہیں۔ امارات میں رفتار کی حد سے تجاوز کرنے پر 6 بلیک پوائنٹس اور 1500 درہم جرمانہ۔ تفصیلات کے مطابق عجمان میں 60 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ رفتار کی حد سے تجاوز کرنے پر گاڑی چلانے والوں کو 1500 درہم جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف 6 بلیک پوائنٹس درج کیے جا سکتے ہیں۔ عجمان پولیس نے ڈرائیوروں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان کی گاڑیاں 15 دن تک ضبط کر لی جائیں گی۔ دیگر امارات میں حکام نے بھی گاڑی چلانے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ رفتار کی حد کی پابندی کریں، خاص طور پر رمضان کے دوران افطار یا تراویح کی نماز سے پہلے تیز رفتاری ماہ مقدس میں ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ راس الخیمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے مطابق پچھلے سالوں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ حادثات کی بنیادی وجوہات میں تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین کی عدم پاسداری ہے۔ دبئی پولیس نے جمعرات کو موٹر سواروں سے کہا کہ وہ ٹریفک کے قواعد و ضوابط کی پابندی کریں، خاص طور پر رمضان کے بقیہ دنوں میں، اور دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ دبئی پولیس کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر سیف مہیر المزروعی نے تمام ڈرائیوروں پر زور دیا کہ وہ گاڑیوں کی بلا امتیاز اور دوہری پارکنگ کے خلاف ورزیوں سے گریز کریں، خاص طور پر مساجد کے سامنے، اور دوسروں کو مقدس مہینے کے دوران اپنی رسومات سے لطف اندوز۔ دیگر امارات میں حکام نے بھی گاڑی چلانے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ رفتار کی حد کی پابندی کریں، خاص طور پر رمضان کے دوران افطار یا تراویح کی نماز سے پہلے تیز رفتاری ماہ مقدس میں ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ راس الخیمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے مطابق پچھلے سالوں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ حادثات کی بنیادی وجوہات میں تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین کی عدم پاسداری ہے۔ دبئی پولیس نے جمعرات کو موٹر سواروں سے کہا کہ وہ ٹریفک کے قواعد و ضوابط کی پابندی کریں، خاص طور پر رمضان کے بقیہ دنوں میں، اور دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ دبئی پولیس کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر سیف مہیر المزروعی نے تمام ڈرائیوروں پر زور دیا کہ وہ گاڑیوں کی بلا امتیاز اور دوہری پارکنگ کی خلاف ورزیوں سے گریز کریں، خاص طور پر مساجد کے سامنے، اور دوسروں کو مقدس مہینے کے دوران اپنی رسومات سے لطف اندوز ہونے میں مدد کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔